ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آپ کا مزار فیض الانوار ہے، سلطان الہند کہلاتے ہیں، ہند کے شہنشاہ، بہت بڑے گویا کہ ہند پر حکومت کرنے والے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، اور پھر ان کا سلسلہ نسب جو ہے، سلسلہ نسب جو ہے یہ 12 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، صرف 12 واسطے ہیں، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام تک مل جاتا ہے۔ چھٹے گویا کہ 6 واسطوں سے پھر آپ علیہ رحمہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ سے ملتے ہیں، 6 واسطوں سے، پھر آگے 6 واسطے پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، پھر نبی پاک علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ جو ہے شجرہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید، بعض سید ہوتے ہیں کہ وہ صرف یعنی جو ہے وہ ماں کی طرف سے سید ہوتے ہیں، بعض صرف والد کی طرف سے سید ہوتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ جو ہے والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ یہی چیز حضور غوث اعظم علیہ رحمہ میں ہے کہ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو آپ علیہ رحمہ کو یہ شرف حاصل ہے، اور جو شخص حسنی حسینی سید ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ نجیب الطرفین یہ آپ علیہ رحمہ کا ایک لقب بھی ہے، اور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے گویا کہ یہ شرافت عطا فرمائی، نسب بھی آپ کا پاکیزہ ہے، آپ کا کردار بھی پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی دولت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا برسر منبر، کیا فرمایا؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے بغداد شریف میں بیٹھ کر بڑے مجمع میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آج ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایک موبائل کے ذریعے یا ٹی وی کے ایک چھوٹی سی اسکرین کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ جناب فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، تو یہ ہے جناب سائنسی کنیکشن۔ تو سائنسی کنیکشن کا جب یہ عالم ہے تو روحانی کنیکشن کا سلسلہ جو اس سے اور زیادہ مضبوط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان سے یہ چیزیں گویا کہ پوشیدہ نہیں ہوتی، زمین جو ہے وہ بالکل ان لوگوں کے لیے اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ہتھیلی کی پر جو ہے وہ کوئی رائی کا دانہ ہو۔ یہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ نے خود بھی فرمایا کہ اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح میں دیکھا کرتا ہوں کہ جس طرح ہتھیلی پر رائی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں۔ تو اولیاء کی جب یہ شان ہے، پھر انبیاء کی کیا شان ہوگی، پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ علیہ رحمہ نے جو یہ اعلان فرمایا تو اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام تھے اس محفل میں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں اولیاء کرام تھے، سب نے آپ کی اس آواز کو سنا اور سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اس وقت سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خراسان کی پہاڑیوں میں آپ موجود تھے، اس وقت محو عبادت اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، عبادت اور ریاضت فرما رہے تھے۔ اس غار کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر آپ علیہ رحمہ نے غوث پاک نے جو بغداد شریف میں بیٹھ کر اعلان فرمایا تھا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے، تو تمام اولیاء جہاں جہاں تھے سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خراسان کی پہاڑیوں میں آپ نے یہ آواز سنی تو پھر آپ نے جو ہے اپنی گردن جھکا لی اور فرمایا کہ حضور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ قدم جو ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ نے فرمایا کہ بل قدم کا علی رأس وعینی، آپ کا قدم میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی، ہندوستان کا گویا کہ سلطنت عطا فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سے اکتساب فیض کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کیا، وہاں پر آپ کچھ عرصہ رہے بغداد شریف، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ ایک لقب ہے، جیسے ابھی منقبت میں ہم نے سنا عطائے مصطفیٰ، آپ کا لقب ہے عطائے رسول، عطائے مصطفیٰ، یہ سرکار کی عطا ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی گویا کہ دنیا پہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنے مزارات میں تشریف فرما ہیں، تو پھر انبیاء کے بعد ان کے جو متعلقین ہیں، محبین ہیں، ان کے جو امتی ہیں، امت کے جو اولیاء ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو رشد و ہدایت یہ کیا کریں گے۔ تو پھر یہ اپنے گویا کہ اولیاء کی، اپنے امتیوں کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی اپنے گویا کہ امتیوں میں سے اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں، آپ کی ڈیوٹی وہاں پر ہے، آپ فلاں علاقے میں جائیں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے در سے دور نہ کیجیے۔ ان کو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا آپ ہندوستان کے شہر دہلی چلے جاؤ، وہاں پر آپ کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو ان کی وہاں پر ڈیوٹی لگائی۔ تو جب سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے روزے پر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی ہندوستان کے شہر اجمیر میں لگا دی کہ آپ اجمیر جائیے، ہم نے آپ کی ڈیوٹی وہاں پر گویا کہ لگا دی ہے، اور آپ کا گویا کہ نام معین الدین ہے، دین کے مددگار ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ وہاں پر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وجود کی برکت سے وہاں سے کفر کو زائل فرمائے گا اور لوگوں کو گویا کہ ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ آپ کی ڈیوٹی ہم نے وہاں پر لگا دی، آپ وہاں جائیں۔ تو حضور سیدی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نبی پاک علیہ السلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے۔ جب ہندوستان میں آئے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اجمیر کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی اس مشکل کو بھی حل فرما دیا۔ کس طرح کہ خواب میں سید عالم علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرما دیا، اجمیر کا پورا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا کہ یہ اجمیر کا علاقہ ہے، وہاں پر جاؤ، آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو پھر سیدی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے وہاں سے آتے ہوئے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر دی، اور پھر یہاں سے حضور غوث پاک علیہ رحمہ نے ان کو ہدایت کی کہ آپ جب ہندوستان جاؤ تو اس ایریا سے آپ ہوتے ہوئے جانا کہ جہاں لاہور کے شہر میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار فائز الانوار ہے وہاں پر ضرور حاضری دینا۔ یہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ پیران پیر جو سلطان الاولیاء ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور غوث پاک 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ غوث پاک علیہ رحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے دور میں ہوتا تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کا مرید بن جاتا۔ تو وہ خود پیروں کے پیر ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ کے یہ جذبات ہیں، تو فرمایا کہ وہاں پر ضروری حاضری دینا۔ تو مزارات پر جانا اگر معاذ اللہ یہ شرک و بدعت ہوتا اور یہاں سے کچھ نہ ملتا تو یہ اللہ والے مزارات پر جانے کی تلقین کیوں کرتے؟ ان کو ملا کرتا ہے اور ملتا ہے، اور اسی کو ملتا ہے کہ جس کا گویا کہ اعتقاد مضبوط ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ مناظر دکھا بھی دیتا ہے۔ کہتے نا دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جو اندھا ہو بیچارہ عقیدے کا بھی اندھا ہو اور بظاہر بھی گویا کہ اس طرح کے معاملات کو نہ مانتا ہو تو اس کے سامنے گویا کہ یہ راز کھلا نہیں کرتے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو یہ اللہ والے ہی گویا کہ یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی راہ ولی میں شناست ہے، کہ ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے، عام بندے کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تو غوث پاک علیہ رحمہ کے نظر میں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا وہ مقام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر حاضری دینا۔ آپ وہاں پر تشریف لائے، 40 دن آپ کے گویا کہ مزار شریف پر آپ نے رہ کر وہاں پہ اللہ کی عبادت کی، آپ علیہ رحمہ سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کا حجرہ آج تک موجود ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ مجھے وہاں پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب دعوت اسلام کا اجتماع ہوتا تھا ملتان اجتماع، تو وہاں پر اجتماع میں حاضری کی برکت سے پھر وہاں حاضری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک پتن شریف الحمدللہ حاضری ہوئی۔ تو آپ کا حجرہ جو ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا حجرہ آپ کے بالکل پاؤں کی طرف ہے۔ تو وہاں پر آپ نے 40 دن گزارے، اور وہاں پر جو ہے وہ چلا کشی فرمائی، اور وہاں پر اکتساب فیض کیا، اور جب جانے لگے تو یہ اشعار آپ کے لبوں پر جاری تھے
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما. تو یہ آپ کے گویا کہ شان میں تعریفی کلمات آپ نے فارسی میں ادا فرمایا. اس کے بعد آپ سرزمین ہند کی طرف تشریف لے گئے جہاں آپ کی ڈیوٹی لگی ہے. اب جب وہاں پر آپ تشریف لے کے گئے تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ کے ہاتھ پر کو گویا کہ اسلام کی دولت عطا فرما دے. 90 لاکھ ہندوؤں نے کفر سے تائب ہو کر آپ علیہ رحمہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں وابستہ ہو گئے. 90 لاکھ بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑی بات ہے. اور جب آپ وہاں پر تشریف لے کے گئے تو بڑے بڑے گویا کہ وہاں پر ہندو موجود تھے، کفر کا گویا کہ گڑھ تھا. آپ وہاں پر جب تشریف لے کے گئے تو شروع میں جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر جادوگر بھی بہت سارے تھے. آپ علیہ رحمہ تشریف لے کے گئے تو چند لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو وہاں پر ہندو جو تھے بڑی شدت پسند تھے. جہاں سے آپ وضو کرتے تھے وہ پانی تھا تو انا ساگر آج تک یہ موجود ہے. انا ساگر بہت بڑا گویا کہ وہاں پر ایک نہر دریا ہے. تو انا ساگر جو ہے یہ آج تک انڈیا میں موجود ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی. اگر ویسے اللہ پاک سعادت عطا فرمائے آپ کے مزار پر حاضری دے تو انا ساگر دریا جو ہے وہ آج تک موجود ہے. بہت بڑا دریا ہے. تو آپ جب وہاں پر تشریف لے کے گئے تو جو راجا تھا وہاں کا ہندو تھا پرتھوی راج، اس نے گویا کہ پابندی لگائی مسلمان وضو کرتے یہاں سے ہمارا پانی جو ہے خراب کر دیتے، ناپاک کرتے تھے. یہ ہندوؤں کو کہنا تھا. تو پابندی لگائی، سپاہی کھڑے کر دیے یہاں سے آپ نے وضو نہیں کرنا. خواجہ غریب نواز علیہ رحمٰ نے اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمٰ کو بھیجا، پیالہ دیا، کہا کہ اس پیالے میں پانی بھر کے لے کے آؤ. یہ کرامت کی بات کر رہا ہوں، یہ بظاہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے اس طرح کی باتوں کا صدور ہونا اس کو کہتے کرامت. اور جو عقل میں آ جائے تو اس کو کرامت نہیں کہتے. یہ کرامت عقل میں نہیں آتی. اللہ کے ولیوں سے صادر ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے، نبیوں سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. حقیقی کام کرنے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اختیارات عطا فرمایا کرتا ہے. ڈیوٹی لگائی تو اختیار بھی دے دیا. صوبیدار کی ڈیوٹی کہیں لگتی ہے تو اس کو اختیار ہوتے ہیں، اس کے انڈر میں کتنے ورکرز ہوتے ہیں تو اس کو پاور دیا جاتا ہے. یہ تو تیرا پاور اتنا ہے، اس سے بڑے رینک کا ہوگا تو اس کا زیادہ پاور ہوگا. تو یہ دنیاوی لحاظ سے گویا کہ اس طرح کے معاملات ہیں. اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے گویا کہ اختیار کے مطابق تم وہاں پر کام کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اولیاء کو بھی دنیا میں اس لیے گویا کہ مبعوث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو یہ رشد و ہدایت عطا فرمائے. اور کوئی ایسے قریب نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر گویا کہ متاثر ہو جائیں، ان کے قریب آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ توحید کا اقرار کرے، ان کی رسالت کا اقرار کرے. اسی طرح اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے. آپ علیہ الرحمٰ نے جب پانی اٹھایا پورے کا پورا دریا خالی ہو گیا. اس سے گویا کہ پیالے میں آ گیا. بڑے پریشان ہوئے لوگ، آئے حضرت کے بعد میں معافی تلافی کی. پانی جو ہے وہ پیالہ واپس دریا میں ڈال دیا گیا تو پورے کا پورا دریا واپس کناروں تک بھر گیا. یہ آپ کی کرامت تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی آپ کو گویا کہ شروع میں تنگ کیا گیا، ایک جگہ بیٹھے رہے. تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ اٹھانے آ گئے کہ بھائی اٹھو یہاں سے چلو، تم یہاں پہ جگہ نہیں، یہ بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ. آپ علیہ رحمٰ مسکرائے، فرمایا کہ اچھا بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، پہلے اونٹ ہی بیٹھے رہے. یہ کہہ کر آپ تشریف لے کے گئے. اور پھر کیا تھا کہ یہاں پر سپاہی جب اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھ نہیں رہے اپنی جگہ سے. کتنا ہی زور لگایا اونٹ نہیں اٹھ رہے تھے. سمجھ گئے کہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلا تھا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. تو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہم کتنا ہی زور لگا دیں اونٹ نہیں اٹھیں گے. واپس آئے، حضرت کی بارگاہ میں معافی تلافی کی. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں. تو آئے تو واقعی جو ہے وہ اونٹ اٹھ چکے تھے. اسی طرح اور بھی آپ رحمٰ کی کرامتیں ظاہر ہوئیں. ایک کرامت آپ علیہ رحمٰ کی، یعنی یہ اس طرح لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، کفر سے توبہ کر رہے تھے. تو پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان ہوا. تو اس نے کیا کیا، اس دور کا سب سے بڑا جو جوگی تھا اس کا نام تھا اجے پال جوگی.
وہ گویا کہ جادوگر تھا، جوگی تھا، اس کو بلایا کہ آپ جو ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ معاذ اللہ جو ہے جادوگر ہے، جس طرح فرعون نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہے، اس نے جو ہے وہ جادوگر بلائے، آپ سے مقابلہ کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو اقرار کر بیٹھے کہ ہم نے تو کیا ہے، تو وہ تو جادو ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی امت کے ایک ولی وہی کام کر کے دکھا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سرزمین میں مصر میں آپ نے کر کے دکھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمٰن نے وہی کام سرزمین ہند میں کر کے دکھایا کہ آپ کے مقابلے میں جادوگر آئے، بڑے بڑے جادوگر آئے، آپ علیہ الرحمٰن نے کیا کیا، آپ کے چند مریدین گویا کہ پریشانی کا مظاہرہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے آیت الکرسی کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، ایک حصار کھینچا، ایک دائرہ کھینچا، اس میں آپ علیہ الرحمٰن اور آپ کے مرید ساتھ تھے، فرمایا اس دائرے میں سے نہیں نکلنا، آپ اسی دائرے میں گویا کہ کھڑے رہے۔ یہ زبان کا فرق ہوتا ہے، شخصیت کا فرق ہوتا ہے۔ علیہ الرحمٰن قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا، ان کی برکت کیا ظاہر ہوئی، یہ گویا کہ زبان کی تاثیر کا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں کہ حضرت بڑا تنگ دست و نادار ہوں، آپ کچھ خدمت کر دیجیے کوئی اس طرح۔ آپ علیہ الرحمٰن نے چند پتھر اٹھائے، قل هو اللہ احد شریف پڑھا، وہ پتھر جو ہے سونے کے بن گئے، پتھر سونے کے بن گئے، اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ کہا کہ بار بار حضرت کو میں تنگ کروں، کیوں نہ میں خود ہی کر لوں۔ تو اس نے پتھر اٹھائے، قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کی، اس کو دم کیا، پتھر ویسے کے ویسے ہی رہے۔ بابا فرید علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی قرآن پڑھا، میں نے بھی قرآن پڑھا۔ تو حضرت گنج شکر علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ قرآن تو نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، تو نے قرآن جو پڑھا تھا، لیکن قرآن تو پڑھا لیکن زبان گنج شکر والی تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ گویا کہ روحانیت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گویا کہ یہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں نوازا رکھا ہے، ہمیں اپنی ولایت عطا فرمائی ہے، یہ گویا کہ اسی کی کرامت ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الرحمٰن نے تلاوت کی اور حصار کے اندر رہے۔ وہ بڑے گویا کہ کرتب دکھانے لگا۔ پہلا کرتب اس نے کیا کہ سانپ، طرح طرح کے سانپ آنے لگے کہ جناب یہ سانپ جو ہے جا کر ان کو ایذا دیں گے، ان کو کاٹیں گے۔ لیکن کیا تھا کہ جو بھی سانپ آپ کے اس حصار کے اندر آتا کہ برابر آتا، وہ وہیں پر گویا کہ مر جاتا، جل جاتا۔ اسی طرح اور اس نے وار کیا، وہ بھی وار ناکام گیا۔ پھر تیسرا جو اس نے وار کیا وہ کیا تھا کہ وہ ایک ہوا کے زور کے ذریعے گویا کہ اپنے جادو کے زور کے ذریعے اوپر گویا کہ چلا گیا، کھجور کی اس کی جو ہے وہ ہرنی کی چھال تھی، اس کے اوپر بیٹھ گیا، ہوا کے اپنے جادو کے زور کے ذریعے اوپر آ گیا، حصار کے اوپر سے جا کر میں جو ہے وہ حملہ آور ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھبرا نہیں، آپ مسکرائے اور آپ علیہ الرحمٰن نے اپنے پاؤں کے نالین کو اشارہ فرمایا، وہ نالین جو تھی اس کے سر کے اوپر آ گئی اور اس کے سر پر گویا کہ مارتے مارتے گویا کہ اس کو نیچے گرا دیا اور وہ آپ کے قدموں میں گرا۔ اجے پال جوگی جو بہت بڑا ہندوستان کا جو ہے وہ جادوگر تھا، آپ علیہ الرحمٰن کے قدموں میں گر کر اس نے معافی تلافی کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن کی برکت سے اس کو ولایت کی دولت عطا فرمائی۔ اس کا پرانا نام تو اجے پال جوگی تھا، نیا اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، اللہ پاک نے ولایت کی دولت عطا فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر کہنے دیجیے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ کلمہ پڑھنے والے اولیاء کی یہ شان ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اور زیادہ رفع والا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الرحمٰن کی اور بھی کئی کرامتیں وہاں سے صادر ہوئی، ٹائم جو کہ ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے گویا کہ اسلام کو قبول فرمایا، 90 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارکہ 90 سال کے قریب ہوئی، 90 سال آپ کی عمر مبارکہ، اور جس حجرے میں آپ علیہ الرحمٰن عبادت کیا کرتے تھے اسی جگہ پر گویا کہ آج آپ کا مظاہر
فائز الانوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الرحمہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ خود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، لیکن آپ سے جو وابستہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نواز دیا۔ آپ علیہ الرحمہ کے مرید خاص جو تھے ان کا نام تھا، مرید کہیے، خلیفہ کہیے، جانشین کہیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے گویا کہ اللہ کے ولی تھے یہ۔ اور آپ علیہ الرحمہ کے پھر مرید خاص جو تھے، ہماری خوش قسمتی کہ ان کا مزار ہمارے ملک پاکستان میں خواجہ جناب جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، خواجہ غریب نواز کے مرید کے یہ مرید ہے، مزار شریف الحمدللہ جہاں پر موجود ہے۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کے جو مرید خاص ہیں، جانشین کہیے، خلیفہ کہیے، اور وہ ان کا نام ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ہیں، محبوب الہی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا مزار شریف دہلی میں موجود ہے، تو چونکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یہ پورے کا پورا ہندوستان ہی تھا، تو ان اولیاء کرام نے کیا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے ان اولیاء نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غلبہ عطا فرمایا، ورنہ پورے کا پورا کفر کا گڑھ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اسلام کی روشنی وہاں پر پھیلائی۔ آج بھی یہ مزار کے اندر ہے، لیکن انگریز بھی جب وہاں پر آئے انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ بظاہر تو ہندوستان کے حکمران دوسرے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک صاحب مزار ہے جو اپنے مزار میں رہ کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، کہ وہاں پر گویا کہ کیا مسلمان ہو، کیا ہندو ہو، کیا سکھ ہو، ہر طرح کے لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آپ علیہ الرحمہ کی برکت سے لوگوں کی مرادوں کو پورا فرمایا کرتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بیان ختم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، بلکہ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علیہ الرحمہ کے مشہور زمانہ کتابیں احسن البیان آداب دعا، یہ عربی میں کتاب گویا کہ نام ہے، وہ دعا کے متعلق کتاب ہے۔ آپ علیہ الرحمٰن کی اس کتاب جو تھی اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت رحمٰن نے لکھا، تو وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ پوری پڑھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کے والد گرامی نے جو لکھا، فرمایا کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مقام یہ بھی لکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لوگوں کی الحمدللہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاضری دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جن جگہ پر یہ زمین کے اوپر تھے یا پھر زمین کے اندر، جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر کفار کی جگہ ہے، جہاں کفار ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ تو ان جگہوں سے جب بندہ گزرے تو فوراً گزر جائے، ان کے صحبت سے تو بچنے کی تاکید ہے، لیکن جو ان کی جگہیں ہیں ان جگہوں سے بھی جلدی گزرنے کا حکم ہے، تو صحبت کا اندازہ لگائے کہ ان کی صحبت کتنی بری اور خطرناک ہے، ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش عقیدہ بنائے اور ان اللہ والوں کی ہمیں عقیدت و محبت عطا فرمائے، اپنا گویا کہ خوف عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں راضی ہو جائے، سنت ادا فرما دیجیے۔